نماز پڑھنا نا، بحث نماز پہ ہو رہی ہے اور قرآن میں نہیں. اتنا نہیں پتا تمہیں کہ الصلاۃ ہے تو کون صلاۃ پڑھ رہے؟ نماز کہاں سے ہے؟ نماز تو فارسی کا لفظ ہے. نماز تو فارسی، قرآن میں کیوں آئے گا؟ نم اور آز، نم اور آز، آج یعنی آگ، نم یعنی آنسو، آنسو اور آگ. واہ واہ واہ، تم نے اپنی عبادت کا نام رکھا ہے آنسو اور آگ. قرآن میں نہیں ہے. بدعت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہ شرک ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جو لفظ اللہ نے قرآن میں نہیں رکھا وہ بولے چلے جا رہے ہیں شیعہ اور سنی. نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز. ارے صلاۃ ہو رہی ہے، الصلاۃ. یہ تو پارسی لوگ اپنے آتش کدے کے سامنے بیٹھتے تھے، آگ جل رہی ہے وہ بیٹھ گئے رونے لگے. ان کی نماز یہی تھی، آگ کے سامنے بیٹھے. وہ کہتے تھے ہم بغض و حسد، حرص و ہوس کی آگ آنسوؤں سے بجھا رہے ہیں. اس کو وہ نماز کہتے تھے. یہ لفظ عرب میں کہاں سے آ گیا اور پھر ہندوستان اور پاکستان میں کہاں سے آ گیا؟ نماز 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 نماز. تو نماز. روزہ بھی ایرانی لفظ ہے. سوم ہے، سوم، سوم و صلات. قرآن میں سوم ہے، روزہ لفظ نہیں ہے. قرآن میں تو نہیں. تو قرآن کی وحی ہوئی، اتری. کیا اترا؟ الصلاۃ. پڑھو نہیں، آپ تو ترجمہ کرتے ہو نماز قائم کرو. ترجمہ تو یہ ہو نا، الصلاۃ نماز قائم کرو، یعنی صلاۃ قائم کرو. تو جس نے قائم کیے ہے، قائم سے جا کے پوچھ لو کس نے قائم کیے. قائم کرنا اور ہے، پڑھنا اور ہے. تو جس نے قائم کی ہے، نماز تمہاری قائم ہی نہیں رہے گی اگر اس کا نام اس میں نہیں ہے. اور جب حیت اور شکل اتری نہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ اگر اترتی، شکل قرآن میں آتی، خدا کی قسم 72 طریقے کی نماز نہ ہوتی. یہی دلیل ہے کہ قرآن میں نماز نہیں ہے. اگر ہوتی تو شیعہ اور طریقے سے پڑھ رہے ہیں، سنی اور طریقے سے پڑھ رہے ہیں، مالکی اور طریقے سے، حنبلی اور طریقے سے، شافعی اور طریقے سے، حنفی اور طریقے سے. سب کا طریقہ الگ الگ، اس لیے کہ طریقہ تھا ہی نہیں. طریقہ تھا ہی نہیں قرآن میں. یہ تو چھوڑ دیا گیا تھا اس پر کہ جو تم پڑھو گے وہی شکل ہم پسند کر لیں گے. وہی شکل ہم پسند کر لیں گے. تو سرکار نے ہجرت سے چند برس پہلے نماز کا حکم ہوا، اور اب 11 ہجری تک حضور نے نماز پڑھائی. تو اللہ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی سرکار کو میں واپس بلاؤں گا یہ بحث ہو جائے گی کس طرح پڑھتے تھے، کس طرح پڑھتے تھے. اللہ کو معلوم ہے کہ رنگ برنگی نماز ہو جائے گی، اپنے اپنے مطلب سے سب کر لیں گے. اس لیے علی کی نماز کو آئیڈیل قرار دیا. علی نے بتایا ایسے پڑھتے تھے، پھر حسن نے بتایا ایسے پڑھتے تھے، پھر حسین نے کربلا میں بتایا ایسے پڑھتے تھے، پھر زین العابدین نے بتایا ایسے پڑھتے تھے، پھر ہر امام تک آ گئی. تو شکل نماز سادات میں ہر امام سے آ رہی. زین العابدین نے نماز بتائی، رسول اللہ ایسے پڑھتے تھے، ان کی اولاد لے کے آگے چلی. سارے زیدی دنیا میں پھیل گئے، زیدیوں کو پتا کیسے ہوتی ہے. امام صادق نے نماز پڑھی کہ رسول اللہ ایسے پڑھتے تھے، جعفری پوری دنیا میں پھیل گئے، انہوں نے بتایا بھائی ایسے پڑھتے تھے، ہم نے تو امام صادق سے ایسے لیا.
سارے قاضی دنیا میں پھیل گئے، دوسرے قاضی میں سے پڑھتے تھے، سارے رضی دنیا میں پھیل گئے، امام رضا سے پڑھ، سارے تقوی دنیا میں پھیل گئے، امام محمد تقی سے پڑھتے تھے۔ تو ہم نے نماز کا طریقہ نسل در نسل اپنے باپ دادا سے لیا، ہم کو یہ نہیں پتا کہ تشہد میں کیا پڑھنا ہے۔ ہمیں نہیں، وہ تو بتا کے جا رہے ہیں تشہد میں یہ پڑھنا ہے۔ تو جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ اب آپ کو تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا ہے اپنے نام کے بعد۔ رسول اللہ نے پڑھا۔ اب اس میں ہے باریکی کہ راوی کو شدت سے پتا کیوں نہ چلا، چند کو کیوں پتا چلا؟ اس لیے کہ جبریل نے یہ کہا کہ جب آپ علی ولی اللہ تشہد میں یا رسول اللہ پڑھیں گے تو اتنی اونچی آواز سے پڑھیے کہ صرف علی سنے، منافق نہ سنے، چونکہ منافق تھا راوی۔ اس کے کان میں آواز نہیں، اس نے سنا ہی نہیں رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ تو پڑھ رہے ہیں، یہ تو حکم ہے ایسے پڑھیے علی سنے، علی کو سنانا ہے، امت کو نہیں سنانا، اس لیے کہ امت اپنی نماز بگاڑ لے گی، اسے سنانے کا فائدہ۔ ولی کو بتانا ہے کہ تم میرے بعد میرے وسیلہ، میں اعلان کر رہا ہوں نماز میری اور تمہاری، نماز میری اور تمہاری، میں پڑھ رہا ہوں اور تمہارا نام پڑھ رہا ہوں، تمہیں پتہ چل جائے۔ کتابیں تو پڑھو، کہاں سے پڑھ رہا ہوں میں، کہاں کے حوالے؟ اگر کتابیں بتا دی تو تم کہو گے ہاں یہ ہمیں پتا۔ ڈھونڈو ڈھونڈو، اپنے راستے خود بنائے جاتے ہیں۔ حضرت مریم سے اللہ نے کہا یہ کھجور کا درخت ہے، اور اللہ نے کیا کہا شاخیں ہلاؤ تو پھل گریں گے، خود ہی جبریل ہلا دیتے، کہ نہیں کوشش خود کرو، پیغمبروں سے کہا گیا کوشش کرو۔ تو ہم تو سنت الہی پہ چل رہے ہیں، ہم حوالے تھوڑی دیں گے، حوالے تو سب ہمارے پاس دھرے ہوئے ہیں، ہم اپنوں کو بتا دیں گے۔ تم ڈھونڈو تاکہ پتہ تو چلے تمہارا مطالعہ کتنا ہے۔ اور اب اگلی روایت پڑھ رہا ہوں، اب اگلی روایت سلمان نے بھی سنا، لیکن منافق کے کان تک رسول کا تشہد نہیں گیا، مومن کے کان میں گیا۔ سلمان نے سنا، ابو ذر نے سنا، عمار نے سنا، مرداد نے سنا، جابر بن عبداللہ انصاری نے سنا، عبداللہ ابن مسعود نے سنا، عبداللہ ابن عباس نے سنا، عمر نے سنا، اور سب پڑھنے لگے۔ ادھر رسول اللہ نے پڑھا، پیچھے سلمان نے پڑھا، تشہد میں علی کا نام، عمار نے پڑھا، ابو ذر نے پڑھا، عبداللہ ابن عباس نے پڑھا، جابر بن عبداللہ انصاری نے پڑھا۔ اب ان کی صدا منافق نے سنی، سنی۔ کچھ لوگ 12-13 آدمی رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے یہ سلمان کو دیکھ کے تشہد میں علی کا نام پڑھ رہے ہیں، اور یہ ابو ذر کو، تو کہا تم نے ابھی تک نہیں پڑھا، غزوی میں حکم آ چکے، تم نے اب تک نہیں پڑھا۔ تو آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ شامل ہوا، شامل نہیں ہوا، شامل تھا، اور سامنے کی دلیل ہے میرے بھائی، سامنے کی دلیل ہے۔ آپ کہتے ہو نا اذان میں علی ولی اللہ، آپ کہہ رہے ہو نا، انشولی میں کہا جاتا ہے، رضویہ میں کہا جاتا ہے، جعفر تیار، پورے کراچی پاکستان میں تو نہیں کہا جا رہا۔ تو یا تم نے بڑھایا یا انہوں نے گھٹایا۔ اب اس کا جواب مولانا دے دیں کہ ہم نے بڑھایا یا انہوں نے گھٹایا، جواب دے لیں تو وہ یہی کہیں گے نہیں علی ولی اللہ اذان میں تو تو یہی تو کہیں گے انہوں نے نکالا، آپ صحیح کہہ رہے ہو، تھا۔ جناب سلیمان مولا امیر کائنات کے سامنے دست ادب جوڑے کھڑے تھے، اور مولا امیر کائنات سے پوچھا کہ مولا مجھے بتائیں میں کون ہوں۔ یعنی جناب سلیمان مولا علی بادشاہ کی محبت میں اتنا ڈوب چکے تھے
کہ اپنا آپ بھول چکے تھے۔ مولا امیر کائنات سے پوچھنا پڑا کہ مجھے بتائیں کہ میں کون ہوں۔ تو مولا امیر کائنات مسکرائے اور فرمایا کہ سلیمان، اگر تیری قوت ایمانی پہ ہماری اطاعت کی لگامیں نہ ہوں تو تو کئی زمانے بنا دے۔ تو یہ بات جب جناب فضا نے سنی تو جناب فضا کے دل میں جستجو پیدا ہوئی، ایک حسرت پیدا ہوئی کہ میں بھی مولا امیر کائنات سے پوچھوں۔ تو جناب فضا نے پوچھا کہ مولا مجھے بتائے میں کون ہوں۔ تو مولا امیر کائنات نے مسکرا کے فرمایا کہ فضا، تو جس کو دن رات دیکھتی ہے اور خود کو اس کی کنیز مانتی ہے، اگر تو چاہے تو اپنے جوتے کے نیچے سے مٹی اٹھا کر کئی سلیمان بنا دے۔ صلوات پر محمد، درود پر مولا علی، درود پر مولا علی۔ میں علی علی کرتا ہوں۔ علی علی کرنے کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں؟ علی علی کرنے کے علاوہ اور کچھ ہے بھی نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے میں اور زیادہ علی علی کرتا ہوں۔